وما ادراک ما یوم الدین، اور تو کیا جانے کہ وہ انصاف کا دن کیا ہے، ثم ما ادراک ما یوم الدین، پھر تو کیا جانے کہ وہ جزا کا دن، انصاف کا دن کیا ہے، یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، جس دن کوئی جان کسی جان کا کچھ اختیار نہ رکھے گی۔ آج تو ہم ایک دوسرے کے کام آ جاتے ہیں، اس دن ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر، والامر یومئذ للہ، اور سارا حکم اس دن اللہ کا ہوگا۔ گو آج بھی اس کا حکم اسی کا ہے، لیکن اس کی مشیت یہ ہے، کوئی نیکوکار ہے کوئی بدکار ہے، جس راستے پہ چلتا ہے اس کو چلنے دیا جاتا ہے۔ اللہ نے پاؤں دیے ہیں، اگر ان پاؤں سے چل کر کوئی مسجد کی سمت آئے تو اللہ تعالیٰ جل شانہ پھر بھی اس کے لیے راستے آسان کرتا ہے، اور اگر کوئی سینما گھر کی طرف جانا چاہے تو قدم پھر بھی نہیں رکتے۔ ان ہاتھوں سے وہ لقمہ اٹھا کے منہ میں ڈالے یا کسی کی جیب کاٹ لے، اس کے ہاتھوں کو روکا نہیں جاتا۔ اس دنیا پر اللہ نے انسان کو اختیار دیا ہوا ہے، لیکن اس دن اختیار سلب کر لیے جائیں گے۔ اس دن سارے کا سارا حکم اللہ کا ہوگا، اس کی مرضی کے بغیر جو ہے وہ کوئی حرکت اور جنبش بھی نہیں کر سکے گا۔ وہ دن سخت دن ہے، وہ دن آنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے حضرت انسان کو اس کے معاد کی طرف بلایا ہے۔ یہ تھوڑی سی زندگی ہے، اس زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کی راہوں پہ لگا کر کے آج ہمیں موقع ہے، کل موقع نہیں ہوگا۔ کل کا پچھتاوا سخت حسرت بڑھانے والا ہوگا۔ آج کا پچھتاوا عمل کو مہمیز لگاتا ہے، آج کا پچھتاوا کل کی بہتری کی ضمانت ہے۔ آج اگر میں اور آپ محاسبہ کر لیں گے تو اس سے اور بہتر موقع کیا ہو سکتا ہے۔ زندگی تیزی کے ساتھ کٹ رہی ہے، اور میں اور آپ لمحہ لمحہ موت کے قریب ہو رہے ہیں۔ میں اللہ سے اور آپ نے اللہ سے یہ طلب کرنی ہے کہ مالک ہمیں اپنے دین کی راہوں کا مسافر رکھنا۔ تھوڑی سی زندگی ہے، اس کو اللہ اور اس کے رسول کی راہوں پہ لگا لیں، اور ایک ایک سانس کو، ایک ایک لمحے کو، اور ایک ایک گھڑی کو غنیمت سمجھے۔ یہاں سے اٹھ کر کے جانا ہے، اپنی زندگی کا محاسبہ کرنا ہے، اور آج ہم نے اللہ کے حضور توبہ بھی کرنی ہے، اور اپنے پچھلے گناہوں کی معافی بھی مانگنی ہے، اور مستقبل کے لیے مالک کی دہلیز پہ دستک بھی دینی ہے، مالک کے دروازے کا کنڈا بھی کھڑکانا ہے۔ عرض کریں گے مالک ہمارے دلوں کی حالت بھی موڑ دے، اور ہماری روحوں کو بھی حرارت دے دے، اور ہمارے باطن میں ایسی ستھرائی آ جائے کہ پھر باطن میں کوئی گناہ کا داغ نہ لگنے پائے۔